بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے اس چینل قرآن نور ہدایت پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کلاس کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس کی توفیق سے ہم اس نیک کام یعنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس نیک کام میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس علم کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس چینل میں ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مکمل کورس کریں گے، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر، دینی مسائل سے بھی آپ کو مکمل آگاہی ملے گی۔ یہ کورس ان سب ماؤں، بہنوں اور بچوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے، یا وہ لوگ جن کے گھر کے نزدیک مسجد یا مدرسہ نہیں ہے، تو پریشان نہ ہوں، یہ کورس آپ سب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہم جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ اور اہمیت کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا کس طرح ہے وہ اصل معنی رکھتا ہے۔ اس کو تجوید کے ساتھ تمام قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم تجوید کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ تجوید کا کیا معنی ہے۔ تجوید کا معنی ہے تحسین، یعنی خوبصورتی سے پڑھنا۔ عربی میں اس کی تعریف ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترجمہ: حروف کی تجوید اور وقوف کا جاننا، یعنی کہاں کیسے وقف کیا جائے اور پھر کہاں سے کس طرح شروع کیا جائے، اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اب تجوید کیا ہے؟ پہلی، مخارج، یعنی جو حرف کا مخرج ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ دوسرا، صفات، کہ کس حرف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، پور پڑھنے کے اعتبار سے یا باریک پڑھنے کے اعتبار سے۔ اور تیسرا، قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا۔ قواعد سے مراد کس جگہ کون سا رول اپلائی ہوگا، آگے اسباق میں ان پر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تجوید کی اہمیت۔ تجوید کی اہمیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترجمہ: اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت دیکھیں۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ۔ ترجمہ: قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ یہاں آوازوں سے آراستہ کرنے سے مراد خوبصورتی سے اور تمام قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ۔ ترجمہ: ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بہت اہمیت آئی ہے، اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کر دیں گے جس سے معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے۔ تجوید کی اصطلاح میں ان غلطیوں کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، دوسرا لحن خفی۔ اب پہلی جو صورت لحن جلی ہے، اس کی آگے سے 4 صورتیں ہیں۔ ہم اس کی چاروں صورتوں کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ ہر بات صحیح سے کلیئر ہو جائے۔ پہلی صورت حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی زبر کے بجائے پیش پڑھنا، زیر کے بجائے زبر یا پیش پڑھنا۔
جزم والے حرف کو شد میں بدل کر پڑھنا، یعنی اس لفظ کو سختی سے پڑھنا۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے انعمت لفظ سورہ فاتحہ میں ہے، اس کی جگہ انعمت پڑھ دیا، تا پر زبر کے بجائے پیش پڑھ دیا۔ اب معنی دیکھیں دونوں کا، جیسے انعمت کا مطلب تو نے انعام کیا، اور انعمت کا مطلب میں نے انعام کیا۔ نعوذ باللہ، معنی میں کتنا فرق آ گیا۔ اسی طرح منذرین کی جگہ منذرین پڑھ دیا، لال پر زیر کے بجائے زبر پڑھ دیا۔ اب دونوں کے معنی دیکھیں، منذرین کا مطلب ڈرانے والا اور منذرین کا مطلب ڈرایا گیا۔ تو آپ خود واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ حرکات کی غلطیوں سے کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھا جائے۔ دوسری صورت، ساکن حرف کو متحرک اور متحرک حرف کو ساکن کر دینا، جیسے جعلنا کو جعلنا پڑھ دینا۔ پہلا لام ساکن ہے، اب اس کی جگہ لام پر زبر متحرک کر دیا لفظ کو۔ اب اس کے معنی دیکھیں، جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، اور جعلنا لام پر زبر کے ساتھ، اس کا مطلب اس نے ہمیں بنایا۔ تیسری صورت، ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے قل کی جگہ کل پڑھ دیا۔ قل موٹے قاف سے ادا ہو رہا ہے اور دوسرا کل بریک قاف سے ادا ہو رہا ہے، تو مخرج اور فرق کے ساتھ ادا نہ کرنے سے معنی دیکھیں کتنے بدل جاتے ہیں۔ اس قل کا مطلب کہہ دیجئے اور اس کل کا مطلب کھائیے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، علیم میں عین کی آواز سے صحیح ادا نہ کیا تو علیم بن جائے گا حمزہ کے ساتھ۔ تو مطلب دیکھیں، علیم جاننے والا اور علیم کا مطلب دردناک۔ تو مخارج صحیح سے ادا نہ کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی تجوید کو صحیح نہیں کریں گے تو قرآن پاک میں غلطیاں ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری نماز میں بھی غلطیاں ہوں گی، اس لیے تجوید سیکھنی بے حد ضروری ہے۔ چوتھا فرق، حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، جیسے خلقنا کی جگہ خلقنا پڑھ دیا۔ اس میں خلقنا نون الف نا کے ساتھ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، اگر نون کو لمبا نہ کیا تو وہ خلقنا بن جائے گا۔ مطلب دیکھیں دونوں کے، خلقنا نون الف نا کے ساتھ، اس کا مطلب ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا اس کا مطلب ان سب عورتوں نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح دوسری مثال، جیسے قولا کی جگہ قولا پڑھ دیا، یہاں بھی حرف کو بڑھا دیا۔ اس قولا کا مطلب اس ایک نے کہا، اور قولا اس کا مطلب ان دو نے کہا۔ لحن جلی غلطیاں کرنے سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین گناہ ہے، اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا بہت گنہگار ہوگا۔ ہم نے 2 صورتیں لحن کی پڑھی تھی، پہلی ہم نے لحن جلی پڑھی، اب دوسری ہماری صورت لحن خفی ہے۔ لحن خفی صفات عارضہ کی غلطیوں کو کہتے ہیں۔ لحن خفی سے حرفوں کا حسن و زینت ختم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم عمدہ اور احسن طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ پہلی صورت جیسے غوا پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی باریک پڑھے۔ اسی طرح اخفاء، اظہار وغیرہ کے قواعد میں بھی غلطیاں کرنا، یہ ساری لحن خفی کی غلطیاں ہوں گی۔ تو آئیے تجوید کا کورس مل کر شروع کرتے ہیں۔ جو سمجھ میں نہ آئے کومنٹ میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔